السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تیسری کلاس ہے، لیسن نمبر 3۔ تو دو کلاسوں میں ہم نے کچھ الفاظ کے مخارج بتائے تھے۔ ہم شین تک پہنچے تھے، شین تک، الف سے لے کر شین تک یہ ہم نے ہر لفظ کا مخرج بتا دیا تھا، اور ایک مخرج کو بار بار دہرایا گیا ہے، ہمارے پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے، اور لفظ کو بھی بار بار پڑھ کے بتایا گیا ہے۔ مقصد یہ کہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور ہم قرآن کو ایسے پڑھنا شروع کر دیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے بار بار بتایا، اور تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن پھر بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحیح طور پر قرآن پڑھنے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ اپنے طور پر اس کی مشق کریں گے۔ مثلا آپ کو الف کا مخرج ذہن نشین ہو گیا، با کا مخرج ذہن نشین ہو گیا، تا کا مخرج ذہن نشین ہو گیا، ثا کا مخرج ذہن نشین ہو گیا۔ ان الفاظ کے مخرج تو آپ کو ذہن نشین ہو گئے، اور اب اپنے طور پر جب آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، اور اس مخرج کو ذہن میں رکھ کے مشق کریں گے۔ مثلا ثا کا مخرج ہم نے بتایا تھا زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے، تو کوشش کے ساتھ زبان کی نوک ثا پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے پر ہی لگے۔ تو کوشش کریں اور بار بار اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سین اور ثا اور سین میں فرق ہو جائے گا۔ ثا نرم ہوتا ہے، سین سخت ہوتا ہے۔ تو اس طرح اپنے طور پر سارے ساتھی، احباب، دوست مشق کریں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گروپس میں، اور ویسے اپنے ٹائم لائن پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں، اور یہ ہمارے لیے سعادت دارین بھرے۔ تو آگے لفظ تھا صاد۔ صاد، شین تک ہم نے مخارج بتا دیے تھے۔ صاد، صاد کا مخرج ہے وہی جو سین کا مخرج تھا، زا، سین، صاد، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ زا، سین، صاد، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، اور ان تینوں حروف کو سختی سے پڑھتے ہیں۔ ان کا مخرج ہم نے بتایا تھا زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے، یا زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے کنارے سے لگے۔ یہ تب ممکن ہے جب آپ دونوں دانت بند کر کے اس کو پڑھیں، سین درمیان میں دونوں کناروں کے پر زبان کی نوک لگے، یا کم از کم نیچے والے دانتوں کے کنارے پر یہ زبان کی نوک لگے، سین، اور ان حروف میں سیٹی ہوتی ہے، ذرا سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، سین، ز، اسی طرح صاد، صاد۔ اب سین اور صاد کا مخرج تو ایک ہے، لیکن ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ سین اس میں بھی سیٹی ہے، صاد میں بھی سیٹی ہے۔ سین میں بھی سیٹی ہے، صاد میں بھی سیٹی ہے۔ سین باریک ہوتا ہے، صاد موٹا ہوتا ہے۔ صاد اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، سین کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ جب سین کو باریک کر کے صاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا تو دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، سین مخرج بالکل ایک ہے، ایک جیسا مخرج ہے، لیکن ادائیگی میں فرق یہ ہے، پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ سین باریک ہوگا، صاد موٹا ہوگا۔ صاد، 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 اور اس کو لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا جن حروف پر یہ مد ہے نا، یہ جو مد کا نشان ہے چھوٹا سا، اس کو مد کہتے ہیں۔ ان حروف کو دوسرے حروف کی بنسبت جن پر مد نہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ صاد، صاد، صاد،
صاد صاد صاد، سیٹی بھی مارنی ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے. سین میں سیٹی تو مارنی ہے، سختی سے پڑھنا ہے، لیکن موٹا کر کے نہیں پڑھنا، یہ فرق ہے. سین سین صاد 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 صاد. تو تمام ساتھیوں کو چاہیے، تمام دوست احباب کو، فرینڈز کو چاہیے کہ اپنے طور پر اس کی مشق کریں. آگے ضاد 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 ضاد. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کا مخرج ہے زبان کی بائیں کروٹ، یعنی بائی سائڈ، لیفٹ سائڈ، زبان کی بائی کروٹ، اوپر والی داڑھوں سے، جو داڑھیں ہوتی ہیں اوپر والی داڑھوں سے زبان کی جو بائیں سائڈ ہے، بائیں کروٹ ہے، لیفٹ سائڈ ہے، یہ اوپر والی داڑھوں سے لگے تو یہ ضاد ادا ہوگا. اور اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. ضاد 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 ضاد. یہ حرف ذرا مشکل ہے دوسرے حروف کی بنسبت، اس لیے اس کی مشق پر زیادہ توجہ دی جائے. ضاد. اور یہ جو میں نے مخرج بتایا ہے اس طریقے سے اس کو پڑھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، تو لیکن بہرحال مشق کرنا تو ضروری ہے. جب تک اس کی مشق نہیں کریں گے تب تک یہ بالکل اس کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں ہوگی جیسے کہ اس کی ادائیگی کا حق ہے. ضاد ضاد. زبان کی بائیں کروٹ اوپر والی داڑھوں سے لگے، یعنی زبان کی جو بائیں سائڈ ہے یہ اوپر والی داڑھوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوگا. ضاد 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 ضاد. اس کے بعد ہے تو. تو کا مخرج وہی ہے جو تا کا مخرج تھا. پیچھے ہم نے تا کا مخرج جو ہماری پہلی ویڈیو میں موجود ہے، تا کا مخرج ہم نے بتایا تھا. تا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ ادا ہوگا. تو یہی مخرج تا کا ہے، وہی مخرج تو کا ہے، لیکن ادائیگی میں فرق ہے. تا باریک ہوگا، تو موٹا ہوگا، یہی فرق ہے ادائیگی میں. ہم اس کو اگر تا کو موٹا کر دیں تو یہ تو بن جائے گا، یا تو کو باریک کر دیں تو یہ اس کی جگہ یہ خلط ملط ہو جائے گا. تو ہر حرف کی ادائیگی اپنی اپنی ہے، اس کا طریقہ اپنا ہے. تو اس لیے تو کو موٹا کرنا ہے. مخرج وہی ہے جو تا کا تھا، یعنی زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ ادا ہوگا، لیکن اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو لیکن یہ باریک ہوگا، تا اور یہ تو موٹا ہوگا. تو اس کے بعد ہے ضا. ضا کا مخرج بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. ضا کا مخرج وہی ہے جو سا اور دال کا تھا. سا، دال اور ضا ان کا مخرج ایک ہے. اس طرح تا، دال، تو ان کا مخرج ایک ہے. سا کا مخرج کیا تھا؟ ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، شاید احباب دوستوں کو یاد ہو. میں پھر بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. سا کا مخرج تھا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ سا ادا ہوگا. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے غلط ہو گیا. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے
کنارے سے، مسوڑوں سے نہیں، کنارے سے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ ادا ہوگا، یہی ضا کا مخرج ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ادا ہوگا، اور یہ حروف نرم ہوتے ہیں، سا ذال ضا، یہ حروف نرم پڑے جاتے ہیں، ضا ذال سا، یہ حروف نرم پڑے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ضا اور ذال ان کا مخرج تو ایک ہے، لیکن ادائیگی میں فرق ہے۔ ادائیگی میں فرق یہ ہے، ذال کو باریک کریں گے، ضا کو موٹا کریں گے، مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ادا ہوگا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ادا ہوگا، یہی مخرج اس کا ہے۔ لیکن ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ ذال باریک ہوگا، ضا موٹا ہوگا۔ تو جب ہم قرآن مجید میں ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جہاں بھی ضا آئے گا، ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے تو یہ خود بخود فرق ہو جائے گا۔ ان حروف کو متشابہات کہتے ہیں، ان میں فرق کرنا ضروری ہے، یعنی ان کے الفاظ جو ہے ادائیگی ملتی جلتی ہے، اس وجہ سے ان کو متشابہات کہتے ہیں، ان کا تلفظ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، لیکن چونکہ اس کو موٹا کریں گے، اس کو باریک کریں گے، یہاں اس کو فرق کرنا ضروری ہے۔ ذال ضا ذال ضا، تو یہ ضا کا مخرج ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ادا ہوگا ضا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے عین۔ عین، عین کا مخرج وہی ہے جو حا کا مخرج ہے۔ حا کا مخرج ہم نے ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، جن ساتھیوں نے سماعت کی ان کے ذہن میں ہوگا۔ حا کا مخرج تھا حلق کا درمیان والا جو حصہ ہے، سینٹر، حلق کے بالکل درمیان والے حصے سے حا ادا ہوتا ہے۔ عین بھی ایسے ہے، حلق کے یعنی گلے کے بالکل سینٹر والے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین 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 عین، اور میں نے بتایا تھا اگر ادائیگی میں ذرا دقت پیش آ رہی ہو تو آپ اپنا انگوٹھا حلق کے درمیان میں رکھیں اور تھوڑا سا دبا کے پڑھیں، ذرا زور لگا کے۔ حا اور عین ان کا مخرج یہی ہے، عین 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 عین، بار بار پڑھیں۔ مشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھا جائے، بار بار پریکٹس کی جائے۔ ہم دوسرے کاموں میں کوشش کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو قرآن مجید کو بھی صحیح کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو ٹائم دیں، باقاعدہ وقت دیں۔ یہاں تو ہماری کلاس ہو رہی ہے، اپنے طور پر اس کا مخرج آپ نے سماعت کر لیا، اپنے طور پر اس کے ذہن میں رکھ، مخرج کو ذہن میں رکھ کے اس کو بار بار پڑھیں، سارے حروف کو بار بار پڑھیں، تاکہ ہمارے یہ بنیادی حروف ہیں قرآن مجید میں، اس سے زیادہ کوئی حروف نہیں، یہ بنیادی حروف ہیں، یہ الف سے لے کے یا تک، یہ حروف انہی حروف سے کیا ہے مرکب ہو کر مل کر قرآن بنا ہے۔ تو جب یہ حروف، یہ بنیاد ہے، جب بنیاد درست ہو جائے گی، یہ مخارج درست ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے صحیح طور پر قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ لہذا بار بار اس کی مشق کریں۔ عین 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 عین، اس کے بعد ہے غین۔ غین کا مخرج وہی ہے جو خا کا مخرج تھا، میں پھر بتا رہا ہوں، خا کا مخرج ہم نے بتا دیا، ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، تو اب میں دوبارہ بتا رہا ہوں، غین کا مخرج وہی تھا جو خا کا تھا۔ غین حلق کے اوپر والے، گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ خا اور غین یہ دونوں گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ عین اور حا گلے کے سینٹر والے درمیان والے حصے سے، خا اور غین حلق کے یعنی گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، اور اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے،
غین 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 غین، اسی طرح بار بار پڑھیں تاکہ یہ ہمارے جو حروف ہیں بالکل مخارج کے مطابق ہو جائیں، عین مطابق ہو جائیں مخارج کے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنے سے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو کوشش کرنے سے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور قرآن پڑھنے کے جو ثمرات اور فوائد ہیں یہ پورے ملیں گے، پورے قرآن کے ثمرات اور فوائد ملیں گے انشاءاللہ جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے۔ غین غین، تو یہ حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں یہ کل 6 ہیں، ان میں سے 4 ہم نے پڑھ لی ہیں، حا خا عین غین، 2 حروف وہ آگے آئیں گے۔ تو 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق یعنی گلے سے، ان میں سے حا خا عین غین یہ 4 حروف ہم نے پڑھ لی۔ حا اور عین کا ایک ہی مخرج ہے یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے، خا اور غین کا ایک ہی مخرج ہے یعنی گلے کے اوپر والے، حلق کے اوپر والے حصے سے، گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا۔ اس کے بعد ہے فا، فا فا، اوپر والے دانت، اس کا مخرج میں بتا رہا ہوں، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے، نیچے والے جو ہونٹ ہے، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے، ٹچ ہو تو یہ ادا ہوگا۔ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو یہ لفظ ادا ہوگا فا 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 فا۔ تو اس طرح ہم اس کو مخرج کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اوپر والے دانت جو ہیں نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا لفظ درست ہو جائے گا۔ تو یہاں تک آج ہمارے مخرج ہوئے ہیں فا تک، اور کل سے آگے 2 دن ہماری چھٹی کیا ہے، ہفتہ اور اتوار 2 دن چھٹی ہوتی ہے، 5 دن کلاس ہوگی۔ اب انشاءاللہ سوموار والے دن ملاقات ہوگی۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جن ساتھیوں کے پاس جو گروپس ہیں وہ گروپس میں شیئر کریں، اپنے ٹائم لائنز پر شیئر کریں تاکہ یہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، ہر آدمی تک قرآن کی تعلیم پہنچ جائے۔ اور انشاءاللہ جب ہم ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اجر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم قارئین کرام، ہم پیش کر رہے ہیں گھر بیٹھے قرآن سیکھنے کی سہولت، جہاں آپ انتہائی تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی آن لائن قرآن پاک کی تعلیم، تجویز و تفسیر کا کورس بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر، دنیا کا سب سے بڑا آن لائن قرآن سینٹر دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں اسکائپ پر آن لائن قرآن سیکھنے کا موقع، وہ بھی مناسب فیس کے ساتھ۔ ہمارے پاس دنیا بھر سے طالب علم قرآن پاک کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں، بالخصوص امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، برطانیہ اور یورپ۔ ہم 24 گھنٹے پاور بیک اپ کے ساتھ تیز ترین انٹرنیٹ کے ساتھ طلبہ کو تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں 24 گھنٹے 7 دن پڑھاتے ہیں۔ طلبہ و طالبات اپنا ٹائم اپنی مرضی سے منتخب کریں۔ ہر طالب علم کے لیے الگ الگ کلاسز، انتہائی تعلیم یافتہ مرد اور عورت اساتذہ کی سہولت، انگلش اور اردو بولنے والے اساتذہ کی سہولت، مسلکی اختلافات سے پاک ماحول، 3 دن مفت ٹرائل کلاسز کی آفر۔ خاتون طالبات کے لیے خواتین اساتذہ موجود ہیں، عمر کی کوئی حد نہیں۔ بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر، رابطہ کریں قاری مظہر شفیق کے ساتھ۔ موبائل نمبر 9233
381-82884 03381-82884 0333-81-82884